الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمنون آیت نمبر 31 سے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد ایک اور امت، یعنی جب وہ تباہ ہو گئے نوح علیہ السلام کی قوم، تو اس کے بعد ہم نے ایک اور امت پیدا کی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ قوم عاد ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہی نبی تھے۔ لیکن جب ہم اس قوم کے عذاب کو دیکھتے ہیں آگے چل کے، تو وہ عذاب قوم عاد پہ نہیں آیا تھا بلکہ قوم سمود پہ آیا تھا۔ اسی لیے راجح یہی لگتا ہے کہ اس قوم سے مراد قوم سمود ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد ایک اور امت، فارسلنا فیہم رسولا منہم، پس ہم نے بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، ساتھ اس پیغام کے کہ عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی۔ پیچھے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا، ان کی دعوت بھی بالکل انہی الفاظ میں، اور اس نبی کی دعوت وہ چاہے ہود علیہ السلام تھے یا صالح علیہ السلام تھے، جو بھی ہیں بہرحال، تو ان کی دعوت بھی ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ افلا تتقون، کیا پس نہیں ڈرتے تم؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے تھے، وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور جھٹلایا انہوں نے آخرت کی ملاقات کو، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں خوشحال کیا تھا دنیاوی زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر انسان تم جیسا، یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتا ہے اس میں سے جیسے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس میں سے جیسے تم پیتے ہو۔ یہ اسی کی وضاحت ہے، یہ تو تم جیسا انسان ہے، جیسے تم کھاتے پیتے ہو یہ ویسے کھاتا پیتا ہے، تو اس کی تم کیوں اس کو مانتے ہو؟ نہ مانو، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ ملا کہتے ہیں سرداروں کی، اشرافیہ کی جماعت، بڑے بڑے لوگ۔ اور ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر نبی کو جھٹلاتے رہے۔ خوشحال لوگ، بڑے لوگ، اونچے لوگ، وہ ہر نبی کی دعوت کو جھٹلاتے رہے، تکذیب کرتے رہے۔ اور چونکہ یہ بڑے لوگ با اثر لوگ ہوتے ہیں، جو عام چھوٹے طبقے کے افراد ہوتے ہیں، کمی لوگ ہوتے ہیں، یا غلام، نوکر چاکر، مزدور طبقہ، تو وہ ان بڑے لوگوں کے پیچھے لگتا ہے، جیسے یہ چلیں گے ان کے پیچھے عوام ہوتی ہے ساری۔ تو چونکہ بڑے لوگوں نے عام طور پر انبیاء کو جھٹلا دیا، تکذیب کی، تو اسی لیے عوام ان کے پیچھے لگ گئی، اسی لیے اکثریت نہ ماننے والوں کی ہوتی تھی۔ اور ان کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں انہوں نے کفر کیا، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کو نہ مانا؟ اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، دوسرا دنیاوی زندگی میں ان کو خوشحالی مل گئی تھی۔ اور یہ دو چیزیں انسان کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت پہ یقین نہیں رکھتا اور ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بڑی فراوانی مل گئی ہے، دنیا میں آسائشیں ہیں، ترقی ہے، دنیا کی ریل پیل ہے، خوشحالی ہے، تو وہ اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، آخرت کو ویسے نہیں مان رہا کہ پھر وہ دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور ساتھ یہ کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں کو
کہ البتہ اگر تم نے اطاعت کی ایک ایسے انسان کی جو تم جیسا ہے، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم تب خسارہ پانے والے ہوگے۔ یعنی ایک اپنے جیسے انسان کو اگر تم نے رسول مان لیا، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ تم نے اسے فوقیت دے دی، اسے برتری دے دی، پھر تو تم گھاٹے میں چلے گئے۔ تو ایسا نہ مانو، اس کو نہ تسلیم کرو۔ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو بے شک تم نکالے جاؤ گے؟ یہ بڑا عجیب وعدہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہڈیاں بھی بھر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، مٹی مٹی ہو جائیں، تو دوبارہ بنے؟ یہ وعدہ کرتا ہے تم سے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید ہے بعید ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ پیدا ہو کے بن کے، یہ بات بڑی بعید ہے، عقل سے بعید ہے، عقل نہیں مانتی یہ بات۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھری ہوئی اور ریزہ ریزہ بوسیدہ ہڈی دوبارہ بن جائے؟ یہ بات عقل سے بعید ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ دوبارہ اٹھنا، اگلی زندگی کا تصور، یہ بعید ہے، عقل نہیں مانتی۔ لہذا بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، یعنی جب تک جیتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، مر جاتے ہیں بس ختم ہو جاتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، بس یہی زندگی ہے، اور زندگی آگے ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھی 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، تو ان کے سامنے بھی وہ تو زبان قال سے کہہ رہے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، آگے کچھ نہیں، اور ہم میں سے اکثریت زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، منہ سے چاہے نہ بولیں لیکن زبان حال سے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی حالت یہی بتاتی ہے کہ آخرت کی بالکل فکر نہ ہونا، دنیا میں مگن ہو جانا اور محض دنیا کی سوچنا۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، اپنے حال سے ہم یہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا مرد کہ اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اس نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نہیں اٹھائے گا۔ وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس کی تصدیق کرنے والے، یا نہیں ہے ہم اس پر ایمان لانے والے، ہم اس کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے لوگوں کی یہ ہٹ دھرمی دیکھی، انکار دیکھا، تو نوح علیہ السلام کی طرح اللہ سے وہی دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال، تو کہا اللہ نے، عما قلیل لا یصبحن نادمین، کہ بس تھوڑی ہی دیر بعد ضرور ہو جائیں گے یہ شرمندہ ہونے والے، بس آپ انتظار کریں، اب بس تھوڑی دیر بعد یہ شرمندہ ہو جائیں گے اپنے کام پہ، یعنی انہیں اپنے اس کام پہ پچھتاوا ہوگا، بس ابھی یہ پچھتانے والے ہیں، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں دے گا۔ اب اگر سوچیں سمجھیں ایمان لے آئیں تو ان کا ایمان قبول ہوگا، لیکن جب اللہ کا عذاب سامنے آ جائے گا پھر یہ پچھتائیں گے کاش کہ ہم مان لیتے، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا، بس آپ انتظار کریں، تھوڑی ہی دیر بعد ضرور ہو جائیں گے یہ شرمندہ ہونے والے، یعنی پچھتانے والے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بس پکڑا ان کو چیخ نے ساتھ حق کے، یعنی ایک بڑی خوفناک چیخ اور خوفناک آواز آئی اور وہ اسی میں ہلاک ہو گئے۔ اور یہ اتنا
بڑی چیخ کا آنا یہ کیسا تھا؟ بالحق، حق کے ساتھ تھا، یعنی عین عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ یہ ان پہ ظلم نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پس پکڑا انہیں چیخ نے ساتھ حق کے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا ڈالا۔ دیکھیں غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو سیلاب کے اوپر جھاگ کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے نا تو آپ نے کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو آپ کو کہ دیوار کے ساتھ جب جھاگ لگتی ہے سیلاب کی، تو اس میں وہ تنکے اور ٹہنیاں اور درخت کے ذرات اور بیج اور یہ کوڑا کرکٹ یہ سارے تیر کے دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور جب سیلاب ختم ہوتا ہے تو وہ پانی جب بیٹھتا ہے تو وہ چیزیں بھی زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہیں بیکار پڑی رہتی ہیں۔ تو ہم نے ان کو سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح بنا دیا، کیونکہ جب وہ ہلاک ہوئے اس چیخ اور چنگھاڑ اور خوفناک دھماکے اور آواز کے نتیجے میں، جب وہ ایک آن کی آن میں تباہ ہو گئے، اب ان کو کوئی سنبھالنے والا، کوئی ان کو کفن دینے والا، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا۔ وہ پڑے رہے، گل سڑ گئے، ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئے، اور پھر ہوائیں آئیں، بارشیں ہوئیں، وہ بہہ گئے اور سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بڑے خوشحال لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اب ان کی حیثیت کوڑا کرکٹ کی طرح تھی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ کی طرح۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ دوری کس سے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب لعنت ہوتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوا کہ ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔